تو رات کو دروازے بھی کھل گئے ہر طرف سے، ہائی کورٹ میں بھی ایک دم سے دروازہ کھل گیا، وہ بھی جو وجہ بتاتے ہیں من اللہ صاحب، مجھے تو اس پہ یقین نہیں ہے بالکل۔ اور وہاں پہ جو ہوا اس کے بعد جب سائفر بھیجا گیا کہ بھئی یہ سائفر ہے، اب اس کے اوپر میں نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، آپ اگر ایک فیملی کے ممبر ہیں، آپ ایک خاندان کے، ایک شریف خاندان ہے، اس کے اوپر کوئی آ کے ان کی بے عزتی کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، بدمعاش ہوتے ہیں محلوں کے اندر، گلیوں میں، قصبوں میں، تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے اور یا کوئی آپ کے دھونس دے یا کوئی غلط زبان استعمال کرے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، آپ اس کے ساتھ، اگر آپ میں غیرت ہے یا شرم ہے تو آپ اپنی فیملی کی خاتونوں کی خاطر آپ ان سے لڑیں گے۔ لیکن اگر آپ میں اگر وہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے یا بہت ہی کمزور ہے، تو آپ چپ کر کے چوہے کی طرح بیٹھ جائیں گے۔ اب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی قوم کو اور آپ کے قوم کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو دھونس دی جاتی ہے۔ دھونس ایک بڑی ولگر چیز ہوتی ہے۔ دھونس وہی دیتا ہے جو کمزور ہوتا ہے انسان، لیکن طاقت ہوتی ہے جس کے پاس۔ کمزور ذاتی طور پہ مطلب اخلاقی کمزوری ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ جیسے یہ ڈونلڈ ڈو تھا، اس کے پاس ایک طاقت ہے، ایک طاقت کا معیار تھا اس کے پاس، اور یہاں پہ وہ چاہتے تھے کہ اسی قسم کے لوگ آئیں جو کہ ان کو غلام بنے، جو کہ پہلے سے ان کو عادت تھی۔ ایوب آیا، یا نے خیر تو نہیں کیا، بھٹو نے بھی نہیں کیا، لیکن اس کے بعد جتنے بھی جرنیل آئے اور یہ سیاستدان آئے، یہ تو ان کی ٹانگوں میں لپٹے رہتے تھے۔ ان کو صرف پیسے کی ضرورت تھی، اور وہ پیسہ یہ نہیں کہ وہ قوم پہ لگانا ہے، یہ نہیں کہ غربت کو کم کرنا ہے، نہیں، اپنی اولادوں کو امیر کرنا ہے۔ وہ ساری کہانیاں سب کو ٹی وی پہ دیکھی جاتی ہے، اس لیے میں اس پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اب جب ضمیر کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو کیا ہوا اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ حکومت تو نہیں، ایک چوروں ڈاکوؤں جن کے اوپر سب کے اوپر چارجز ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی نہیں، لیکن نظر کس کو نہیں آتا؟ نظر ان کو نہیں آ رہا جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا بنایا ہے، اس کو وسیجرن کہتے ہیں انگریزی میں، جو انصاف دینے والا قاضی ہے۔ لیکن قاضیوں کے آنکھوں کے اوپر پردے ہیں، بڑے گھنے پردے لگے ہیں۔ وہ کیوں؟ انصاف جو ہے وہ تو خون کے آنسو رو رہا ہے، انصاف خون کے آنسو رو رہا ہے، اور جو انصاف دینے والے ہیں ان کے آگے پردے ہیں۔ اب صابر شاہ جیسے انسان کو بھاگنا، شریف انسان، اس کو یہاں سے بھاگنا جو تھا، کس لیے؟ کیونکہ خوف دلایا جا رہا تھا۔ جب ایک حکومت آتی ہے اور ایک چور اور ایک جو ہے منشیات کا بیچنے والا، اور جس نے قتل کرائے ہوں، جس کی شکل سے دیکھ کے پتہ لگتا ہے یہ تو کوئی مووی میں ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس قوم کے اوپر ایک انٹیریئر منسٹر بنایا، اس وقت وہ ابھی اللہ کا خوف نہیں، اللہ کو بھی یقین ہی نہیں ہے، آخرت کی تو بات ہی نہ کریں، تو ابھی وہ وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے۔ اگر نکل بھی آئے گا تو یاد رکھنا یہ اللہ کے اشارے ہیں۔ اور یہ سب کچھ بیمار ہیں، ذہنی مفلوج بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، صرف ان کے دماغوں کے اندر صرف وہ اجازت، جس میں نے کہی نا کہ وہاں پہ تالا لگا ہوا ہے، صرف یہ کہ جہاں جب پیسہ یا ڈالر کی بات آتی ہے تو وہ اس کے لیے ان کے دماغ کھل جاتے ہیں۔ اب لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم نے ایک دن اللہ کو جواب دینا، کتنا کماؤ گے؟ آپ اگر سوچیں، اپنے آپ کے دل میں سوچیں کہ آپ جیسے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، کہ آپ کا مہینے کا کسی کا 20,000 کا خرچ ہے، کسی کا 2 لاکھ کا خرچ ہے، کسی کا 5 لاکھ کا خرچ ہے، بہت امیر ہیں، اب اس سے 10 لاکھ کا خرچ ہے۔ آپ اگر سال کا لگا لیں کہ ایک سال کے لیے ہمارے پاس کافی ہونے چاہیے، تو کسی کو چاہیے 1 لاکھ، کسی کو چاہیے 10 لاکھ، کسی کو چاہیے 1 کروڑ۔ اگر آپ 10 لاکھ کا کر لیں، 10 سال کا کر لیں کہ ہمیں 10 سال کی سیکیورٹی چاہیے، اس سے زیادہ آپ کو کیا پتہ کہ آپ زندہ ہیں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے ہماری زندگی و موت کا،
لیکن 10 سال کی پلان چلیں وہ بھی آپ کو اجازت دی، تو 10 سال میں آپ 10 کروڑ، امیر کو 10 کروڑ چاہیے، اس سے زیادہ کیا چاہیے اس کو؟ اس کے اوپر جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کو، وہ 10 لاکھ تو اس کو انٹرسٹ مل جاتا ہے ہر مہینے کا. تو آپ نے کہاں قبر میں لے کے جانا ہے؟ تو شریفوں میں تم سے پوچھتا ہوں، زرداریوں تم سے پوچھتا ہوں، یہ فضل ڈیزل تم سے پوچھتا ہوں، اور سارے ٹاؤٹ ہے تمہارے ساتھ، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر الیکشن کمیشن میں، یہ سب پیسے کی مار ہے، پیسے کی لعنت کے یہ اس کے غلام ہیں ہر ایک. اس میں کوئی، میں کسی کو بھی اس میں یہ فرق نہیں ڈالوں گا. 100% پی ٹی ایم، پی ایم ایل، نون، اور باقی جو ہیں نون مسلم لیگ کو تو انہوں نے باندھی بنایا ہوا ہے، ہر ایک سجا کے اس کو لگاتا ہے. کوئی اپنا امرتسر سے لے آتا ہے جتی عمرہ، یہاں پہ لا کے وہ ہندوستان کی مٹی جو ہے یہاں پہ لا کے لگائی، تو وہاں نحوست ہی ہوگی نا، وہ نحوست ہی وہاں سے نکلتی ہے جتی عمرہ سے. ہر ایک کی طرف دیکھے. اب بات آتی ہے کہ انہوں نے اس کے بعد شہباز گل کو پکڑا، یعنی اس قدر ان کی گری ہوئی ذہنیت، اور اتنا سخت انہوں نے انتقام لینا شروع کیا پہلے دن سے. پہلے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا جس کی وجہ سے ان کو لایا گیا. جب تک امریکنوں کو یہ پتہ نہیں کہ کرپٹ لوگ جب ہوں، جن کے اوپر چارجز ہوں، جن کو خوف ہو، اور جن کی دولتیں ساری بار ہو، اولادیں ساری بار ہو، ان کا مستقبل بار ہو، ہر چیز بار ہو، تو ان کو پاکستان کی سرزمین سے کیا چاہیے؟ صرف اس سرزمین کو لوٹنا. کہ میں قرآن سے پڑھتا ہوں کہ جب ہلا ڈالی جائے گی زمین اپنی پوری شدت سے، اور نکال باہر کرے گی زمین اپنے سارے بوجھ، ختم ہو جائے گی، ہر انسان تتیوں بروں کی طرح پھر اڑ رہا ہوگا، اور کہے گا انسان اسے کیا ہو گیا؟ یہ تھی بات، اسے کیا ہو گیا؟ یہ نہیں پوچھے گا کیوں ہوا، کیونکہ کیوں ہوا اس لیے کہ تمہارے اعمال جو تھے اس کی وجہ سے اب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اس دن کہہ ڈالے یہ زمین اپنے اوپر بیتے ہوئے حال، یعنی مادر وطن بتائے گی کہ میرے ساتھ کیا ظلم کیا، میرے ساتھ کیا 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 انہوں نے، مجھے بیچ ڈالا انہوں نے، میری حد تک کی، مجھے انہوں نے سڑک کے اوپر چھوڑ دیا، میرا سارا زیور چرا کے لے گئے باہر، اور وہاں جا کے باہر یہود و نصارہ کے ساتھ انہوں نے دوستیاں لگائیں. یہ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس لیے تیرے رب نے حکم بھیجا اسے ایسا کرنے کا، زمین کو، کہ بتاؤ تم کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا. اس دن پلٹیں گے لوگ گروہ در گروہ، تاکہ دکھائیں جائیں ان کے اعمال نامے. دائیں ہاتھ میں ہوں گے جنہوں نے صدقہ جاریہ بھیجا ہو اوپر، جنہوں نے 10 کروڑ چوری کر کے بھی یا کما کے بھی اس وقت کہا ہوگا کہ اب کافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے اتنا ہی منہ میں ڈالو، جو انسان اتنا ہی جو کچھ ہضم کر سکے، لیکن اس سے اوپر جو ہے وہ پھر حرام ہو جاتا ہے، وہ پھر خنزیر جگ کا گوشت کھانے کے مطابق ہے. ہاں آپ بزنس کریں، آپ اس میں جو کچھ بنائیں، لیکن جو ملک کا اگر آپ نے 1 ڈھیلا یا 1 کروڑ یا 10 ارب یا 12 ارب یا 4 ارب چرائے ہیں، تو وہ پھر ہوتا ہے جیسے آپ سور کا گوشت کھا رہے ہیں، اور آپ کا خاندان کا ہر فرد وہی سور کا گوشت کھا رہا ہے جب سے پیدا ہوئے ہیں اب تک، اور وہ کھاتے رہیں گے جب تک ان کو ہوش نہیں آئے گی کہ ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا، لیکن وہ دیر ہو چکی ہوگی.